بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہوتے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 33 سے 36 تک۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے داعی اللہ کی بات کی ہے کہ اس کی بات سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہوگی، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، خود نیک عمل کرتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا نہیں ہے، بلکہ اعلان دنیا کو بتاتا ہے کہ میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اس کا فرمانبردار ہوں، اس کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتے، یعنی اس دنیا میں بھی نیکی کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے اور برائی سے ہمیشہ نفرت کی جاتی ہے۔ انجام کے لحاظ سے بھی ان کا نتیجہ مختلف ہے۔ نیکی کے لیے نیکی کرنے والوں کو جنت ملتی ہے اور برائیاں کرنے والوں کو جہنم ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس آدمی سے آپ کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، اس کو بھی آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو اپنے سے دفع کرنا ہے۔ احسن طریقہ اتنا عمدہ ہو کہ جس کا نتیجہ بلاخر یہ نکلے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایک دوسرے کی دشمنی چل رہی تھی لیکن آپ کے حسن سلوک سے نتیجہ یہ نکلا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ آپ کا دلی دوست، گہرا دوست بن گیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس حکم پر بذات خود عمل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کے خونی دشمن بھی جو تھے آپ کے پھر گہرے دوست بنے۔ حسن اخلاق ہی انسان اس دنیا میں برتنے کے لیے بھیجا گیا ہے، بد اخلاقی سے منع کیا گیا۔
پھر اللہ فرماتا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ چیز عام آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے کہ اتنا اعلیٰ درجے کا اخلاقی مظاہرہ کرے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنا لے، بلکہ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے اندر صبر کا مادہ، تحمل اور برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہی اس چیز کو پا سکتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا اخلاق اپنا کر اپنے دشمن کو دوست بنا لینا، یہ اعلیٰ درجے کے صبر سے اور خدا کی طرف سے حسن توفیق سے یہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا دشمن مجھے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جواب میں مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، جب یہ خیال پیدا ہونے لگے تو اللہ یہ تعلیم دیتا ہے فاستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ سے پناہ مانگنے کا ہے کہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لی جائے شیطان مردود سے کہ یا اللہ یہ جو غلط وسوسہ میرے دل میں آ رہا ہے اس کو دور فرما دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو پائے۔ یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تعلیم جو نبی علیہ السلام کو دی گئی، اسی کی بنیاد پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ نے اس حکم پر عمل کر کے اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، اس میں عموماً مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاقی طور پر نصیب کی تھی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلم الناس واشجع الناس وعادل الناس وعاف الناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حلیم الطبع تھے، بڑے حوصلے والے تھے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر بہادر اور دلیر تھے، سب لوگوں سے بڑھ کر عدل اور انصاف کرنے والے تھے، اور سب لوگوں سے بڑھ کر آپ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ لم تمس یدہ قط ید امرأۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں لگا تھا۔ پاکیزگی اور پاک دامنی کا یہ عالم تھا۔ وَكَانَ أَسْخَى النَّاسِ لَا يَبِيتُ عِنْدَهُ دِینَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، سب لوگوں سے بڑھ کر آپ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ سخاوت کی مثال ایسے قائم کی کہ کبھی آپ کے گھر میں دینار اور درہم نے رات نہیں گزاری تھی۔ شام تک جو کچھ آتا تھا وہ گھر سے نکال کر پھر سویا کرتے تھے، دنیا کو گھر میں رات بھی نہیں گزارنے دی۔ وَإِن فَضَلَ شَيْءٌ وَلَمْ يَجِدْ مَن يُعْطِيهِ وَفَجَاءَهُ اللَّيْلُ لَمْ يَأْوِ إِلَىٰ مَنزِلِهِ حَتَّىٰ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ إِلَىٰ مَن يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اگر کوئی چیز آپ کی ضرورت سے بچ گئی ہے
تو وہ دوسروں کو, حاجت مندوں کو دے دیتے تھے, اور اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے جب تک کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کر دی جائے. یہ شان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی ضرورت مند اور حاجت مند آیا تو آپ نے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پریشان ہو گئے کہ اب میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے, میں کس طرح اس کی ضرورت پوری کروں. بھاگ دوڑ کر کے بستر پر رات جانے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر کے پھر اپنے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں. لا یاخذ مما آتاہ اللہ الا قوت عامہ فقط. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے سالانہ راشن کا بندوبست تو کر دیتے تھے. فَيُوسِرُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّهُ احْتَاجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعَامِ فَاسْتَخْرَجَ. دوسروں کو ترجیح اتنی دیتے تھے اپنی ذات پر کہ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس سال آپ یہودی کی دکان سے راشن قرض کے طور پر لے کے دنیا سے رخصت ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مدنی دور میں دنیا کی دولت آپ کی قدموں میں آ چکی تھی. خود دنیا کے ارد گرد کے وفد ڈھیروں مال لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے, لیکن اپنی ذاتی کیفیت یہ تھی کہ کھانا پکانے کے لیے سودا یہودی کی دکان سے ادھار لیا تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. کچھ جمع نہیں کیا نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے. ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نواز دے لیکن دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ مقروض نہیں. آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد جب دنیا سے جا رہے تھے تو مقروض تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کر کے دنیا سے جا رہے تھے اور آپ مقروض تھے. یہ تھا ان لوگوں کا ذاتی عمل کہ اس دنیا کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا بلکہ دنیا کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ کیا معمولات تھے. وَكَانَ يَخْسِفُ النَّعْلِ. ٹوٹے ہوئے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے. غلام بھی تھے آپ کے پاس, کبھی کسی غلام کو دے کے جوتا موچی کے پاس نہیں بھیجا کہ جاؤ اس کو مرمت کروا کے لاؤ. اتنا بڑا دنیا کا لیڈر, اور عمل دیکھیے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو خود ٹانکے لگا رہے. وَيُرَقِّعُ الثَّوْبَ. اور اپنے کپڑوں کو خود سی لیتے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ عرب کے اندر اس زمانے میں کوئی فیکٹریاں اس طرح کی نہیں تھی جو کپڑے بننے والی تھی. عربوں میں کپڑا یمن سے آتا تھا یا دوسرے ملکوں سے, وہاں بنتا تھا. عربوں کے پاس صرف جانوروں کے چمڑے ہوتے تھے جس کو لے جا کر دوسرے ملکوں میں تجارت کے طور پر بیچتے اور اس کے بدلے میں کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں لے کے آتے تھے. کپڑا بہت کم ملتا تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا خلفاء راشدین,
اپنے کپڑوں کو خود سیتے، یعنی ان کو استعمال اتنا کرتے کہ وہ پھٹ جاتے تھے، پھٹنے کے بعد پھر ان کو پیبند لگانے پڑتے تھے، سینا پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑا تو نے بوسیدہ ہو جائے تو پھینکنا نہیں ہے پہنا ہوا، جب تک کہ تو اس کو ٹانکے لگا کر نہ پہن۔ کتنے عظیم و شان نمونے۔ ہمارا حال کیا بنے گا جن کی کلازٹوں میں کئی جوڑے جن کا پتہ نہیں چلتا کتنے ہیں، اور کئیوں کی تو باری بھی نہیں آتی پہننے۔ ہم ان کا حساب کیسے کریں؟ وَيَخْدُمُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، گھر والوں کے کام میں نبی علیہ السلام ہاتھ بٹاتے۔ وَكَانَ أَشَدُّ النَّاسِ حَيَاءً لَا يَثْبُتُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدٍ، سب لوگوں سے بڑھ کر آپ میں شرم و حیا تھی، کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے، معمولی سا دیکھا نظریں جھکا کے بات کرتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، جس نے بھی آپ کی دعوت کی ہے فوراً اس کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کی دعوتوں میں تو بھاگ کے جائیں، اور کوئی ادنا اور غریب آدمی جو ہے اس کی دعوت کو ٹال جائیں۔ غریبوں کے گھروں میں غریب لوگ بھی شوق سے آپ کو دعوت دیتے کہ حضور آئیں گے تو برکت ہوگی، اور نبی علیہ السلام بھی ان کی دلداری کے لیے لازماً جاتے تھے۔ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ أَنَّهَا جُرْعَةُ لَبَنٍ، اور نبی علیہ السلام لوگوں کے تحائف قبول کیا کرتے تھے، چاہے وہ دودھ کا گھونٹ کیوں نہ دے دیں۔ اس سے بھی ان لوگوں کے دلوں کو کتنی خوشی نصیب ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے میرے تھوڑے سے دودھ کو قبول فرمایا۔ وَيُقَافِي عَلَيْهَا وَيَأْكُلُ، صرف لیتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اس کو بھی دیتے تھے۔ لینا ہی نہیں سیکھا تھا، لینے کی بھی تعلیم تھی کہ ہدیہ تحفہ کوئی دے تو قبول کرو، اور اگر کوئی دے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دو۔ آپ کے ہمسائے نے آپ کے گھر سالن بھیجا، آپ نے اپنی وائف کو کہا کہ اس بچے کو جو لے کے آئے اس کو کچھ نہ کچھ دو، بچے کی دلداری۔ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، لیکن صدقہ خیرات قبول نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ یا تحفہ کھاتے تھے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نہ خود صدقہ کھایا، نہ اپنی اور اولاد کے لیے اس کو جائز قرار دیا۔ ہمارے امیر لوگ جو ہیں وہ تو ہر طرح کا ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات جو ہے آل رسول کے لیے حرام کرا۔ وَلَا يَسْتَكْبِرُ عَنْ إِجَابَةِ الْأَمَةِ وَالْمِسْكِينِ، کوئی لونڈی کنیز کوئی مسکین آدمی آپ کو پکارتا، آپ سے کوئی ضرورت پیش کرتا تو اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے منہ نہیں پھیر لیتے۔ غریب آدمی ہے، مسکین ہے، یا کوئی لونڈی ہے، اس نے جو بھی آپ کے سامنے درخواست رکھی ہے، ذرا نہیں ماتھے پہ بل آیا کہ اس نے مجھے کیوں کہا، کیا یہ میرے کرنے کا کام ہے؟ بعض دفعہ اس بات سے مجھے ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے،
डेरा गाजी खान में उनका छोटा सा क्लिनिक था होम्योपैथी का, और जमात इस्लामी की तरफ से वो MLA थे भुट्टो की असेंबली में। तो कोई दूर दराज देहात से एक देहाती आके कहता है, लोग बैठे हुए हैं उनकी मजलिस में, कि डॉक्टर साहब मैंने जूता लेना, मेरे साथ ज़रा जूता तो मुझे दिलवा दे बाजार से। डॉक्टर साहब उठ के जाके उसको जूता दिलवा देते, खरीद करवा देते। तो पास जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये कोई काम था जो आप करने के लिए उसका चले गए? डॉक्टर साहब ने फरमाया, उसके नज़दीक यही काम था, आपके नज़दीक ये काम नहीं है। लेकिन उसके लिए एक मसला था, काम था, मेरे पास आया, मैंने उसका पूरा कर दिया, अब वो खुश चला गया। इस तरह हजरात दूसरों की मजबूरियों और ज़रूरतों को देखकर कि ये अदना आदमी है, क्या ज़रूरत है इसके साथ जाने की या इसका काम करवाने की, ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका या सुन्नत है। यग़ज़बु लिरब्बिह, कभी आपको गुस्सा आता तो सिर्फ अल्लाह की खातिर आता था। वला यग़ज़बु लिनफ़्सिह, अपनी ज़ात के लिए आपको कभी गुस्सा नहीं आता। खुदा की हुदूद टूटती हों तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था, परेशान होते थे। लेकिन अपने ऊपर कोई कूड़ा भी फेंके, कोई बुरा भला कहे, राहों में कांटे बिछा दे, उस पर गुस्सा नहीं करते थे। वक़द वजद मिन अस्हाबिही क़लीलन बैनल यहूद फलम यजिफ़ अलैहिम। अपने साथियों में से, सहाबा में से कोई आदमी मारा गया यहूदियों के दरमियान, उस पर जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की। जितना मामला था, चाहे वो यहूदी थे, उनके साथ इंसाफ ही का रवैया रखा। ये नहीं किया कि ये चूंकि इसने मुसलमान को और मेरे सहाबी को मारा है और इसके बदले में कई यहूदियों को मैं मारूं, ये नहीं। वला ज़ादा अला मुर्रिल हक़ बल वद्दाहु मियातन नाक़तिन, बस उसको 100 ऊँट जो था वो दियत के तौर पर दे दिया, जो एक इस्लामी और कानूनी तरीका था। व इन्ना बिअस्हाबी लहाजा इला बईरिन वाहिद। हाँ, ये दूसरा वाक़या कि एक शख्स आया, उसने नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे ऊँट चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही के बजाय उसको 100 ऊँट अता किया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अता में, जूदो सखा में, इनायत में, करम करने में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ तक बढ़े। 100 गुना ज़्यादा। मांगने वाला 1 ऊँट मांग रहा है, देने वाला 100 ऊँट दे रहा है। कभी देखा आपने हमारे माशरे में भी ऐसा कोई अमल कि $1 मांगने वाले को 100 दे दिया जाए? लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सीरत है। वकान यासिबुल हजर अला बत्नि मिनल जूअ, भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर भी बांधते थे, उसका बावाला नहीं करते थे कि मैं भूखा मर रहा हूं, मुझे कुछ ला के दो। पत्थर बांधा हुआ है, लोगों को पता भी नहीं है, वो कमीज के नीचे से बांधा हुआ है, वरना आदमी ऊपर से भी बांध सकता है कि लोगों को पता चल जाए। नहीं, छुपा के बांधा हुआ, लोगों को दिखाया नहीं, जरूरत पड़ने पर दिखाया कि मैंने भी भूख की वजह से ये पत्थर बांधा। या कुल माहदर, जो कुछ हाजिर होता था दस्तरखान पर घर में, वही खा लेते थे।
स्पेशल डिशें नहीं बनवाते थे, चस्कों के लिए नहीं खाते थे, चले फलां होटल पर वहाँ बहुत बेहतरीन खाना बनता है। ये काम नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर नहीं किया। इस तरह करने वाले सोच लें कि वहाँ जाके अगले जहान क़यामत के दिन कैसे अल्लाह ताला को हिसाब देंगे कि तुम्हारा नबी घर में जो कुछ मौजूद होता था, अक्सर आप आके जब पूछते खाने को कुछ है घर में, बताया जाता कि बस खजूर और पानी है, खजूर पानी खा पी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा। 3 दिन से बढ़कर बराबर कभी आपको गंदम की रोटी नसीब नहीं है। आटा जो पकाते थे रोटी जिससे, उस आटे को कभी छाना नहीं था। आज तो डॉक्टर भी मेडिकली बताते हैं कि ये आटे से भूसा मत निकालो, ये तो सेहत के लिए मुफीद है। वाला यरुद्दु मा वजद, जो कुछ पेश कर दिया जाता उसको लौटाते भी नहीं थे, रद्द भी नहीं करते थे। ठीक है, कोई ले आया, इम वजद तमरन दूना खुब्ज़ ना करा, रोटी नहीं मिली, खजूरें मिल गई तो वही खा ली। वही वाजदा शुआ ना करा, अगर कोई भुनी हुई गोश्त का टुकड़ा मिल गया वो खा लिया। वही वाजदा खुब्ज़ बुर्रन और शाइर ना करा, गंदम की या जौ की रोटी मिल गई वो खा ली। वही वाजदा हलवा वासलन अकला, कभी मीठी चीज मिल गई या शहद मिल गया वो खा लिया। यानी मखसूस खाना आपने मुकर्रर नहीं किया। वही वाजदा लबनन दूना खुब्ज़न इक्तफा पे, रोटी नहीं मिली सिर्फ दूध मिला, इसी पर ही इक्तफा कर लिया। वही वाजदा बित्तीखन और रुतबन आकर, अगर खरबूजा मिल गया वो खा लिया, अगर खजूर तर मिल गई वो खा ली। वाला याकुल मुत्तकिअन, लेकिन मगरूरों की तरह टेक लगा के नहीं खाते थे। वाला अला खिवानिन, ना बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा के खाते थे। लम यशबा मिन खुब्ज़ बुर्रिन सलासा का अय्यामिन मुतवालिया, ये बात पहले जो मैंने जिक्र की, 30 दिन से ज्यादा आपने कभी गंदम की रोटी नहीं खाई। हत्ता लाक़ी अल्लाह ताला ईसारन अला नफ्स, यहाँ तक के अल्लाह ताला को जाके मिल गए। ला फ़क़रन वला बुख़लन, ये अमल आपने ना फ़कीरी और मोहताजी की वजह से किया, ना बखीली और कंजूसी की वजह से, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी, जो मिल गया खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा। वकाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दुन नास तवादुअन, नबी अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह से तवाज़ु और इनकिसारी करने वाले, आजिज़ी से रहने वाले थे। कभी फ़ख्र व गुरूर का नामो निशान नजर नहीं आया। वअस्कतहुम फ़ी गैर किब्र, अक्सर खामोश रहते थे, गुरूर की वजह से नहीं, वैसे ही ज्यादा बातें करना आपको पसंद न था। वह अबलगुहुम फ़ी गैर तत्वीलन, बात करते तो निहायत बलागत की बात करते थे, फसाहत की बात करते थे, बात को लंबा नहीं किया करते। वह अहसनुहुम बिशरन, चेहरा आपका चमकता हुआ होता था। ला युहव्विलहु शै'अन मिन उमूरि दुनिया, दुनिया के मामलात को देखकर आप कभी हौलज़दा नहीं होते थे। खातमहु मिन फिद्दा यलबसुहु फी खिंसरिहिल अयमन वल अयसर, चांदी की अंगूठी थी जिस पे मोहर नबुव्वत थी, और वो आप अपनी छोटी उंगली जो है उसके कभी दाएं में कभी बाएं में पहन लेते थे। यरकबुल हिमार, गधे पर सवारी कर लेते थे, जबकि उम्दा घोड़े आपकी सवारियों के लिए मौजूद थे। वह युर्दिफु खल्फहु अब्दहु औ गैरा, और अपने पीछे अपने गुलाम को
یا کسی غیر کو بھی بٹھا لیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور ساتھ کسی کو بٹھاتا نہیں ہے، تنہا ہی چلتا ہے۔ گاڑی میں کسی کو بٹھا لیا تو میری توہین ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی۔ یعود المرضى فی اقصى المدینہ، مدینہ شریف سے باہر دور کی بستیوں میں پیدل جا جا کے مریضوں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ یحب الطیب، خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے۔ وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ فقیروں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ نہیں، پیسے والوں کے پاس نہیں، جو ادنا ہے معاشرے کے لوگ ان کے پاس بیٹھنا، بلکہ حکم دیا ابغونی فی الضعفاء، مجھے تلاش کرنا ہو تو ضعیف لوگوں میں، کمزور لوگوں میں تلاش کیا، میرا ٹھکانہ امراء میں نہیں ہے، غرباء میں اور فقراء میں۔ وَيُعَاقِلُ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ وَيُكْرِمُ أَهْلَ الْفَضْلِ، اور فضیلت والے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ کوئی صاحب عزت آ جاتا تو اس کا احترام کرتے تھے۔ کسی بھی قبیلے کا، کسی قوم کا کوئی سردار آتا تو اس کو اس کے معیار کے مطابق اس کو ڈیل کرتے تھے۔ یہ چند ایک صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا فرمائیں یہ خوبیاں خدا ہمیں بھی پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ تو عطا کر دے، کچھ تو نقل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی کس طرح اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نقل تو اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم ان کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے سچے پیغمبر کے نقش قدم پر مرتے دم تک چلتے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔